اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عزیز وطن مکہ سے ہجرت کرنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح آپ ان لوگوں کے درمیان سے جو آپ کو گھر سے باہر گھیرے ہوئے تھے، یہ خیال کر کے کہ موقع غنیمت جان کے ان کو قتل کر دیں گے، آپ انہی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے نکل کر کے آ گئے اور پھر مدینے سے باہر کا راستہ آپ نے اختیار کیا، مدینے کی طرف کا راستہ آپ نے اختیار کیا۔ تو ہم اس مقام تک پہنچے تھے اس واقعے کے بیان میں کہ حضرت سراقہ رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ پھر سنبھل کے آگے بڑھے تو گھوڑی کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں۔ اس کے بعد سراقہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی، آپ نے معاف کیا اور ایک بشارت بھی دی کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسریٰ اس وقت کی بہت بڑی سلطنت، ایرانی سلطنت کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور اس کے کنگن سونے کے اور مرصع ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، جن کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کو دی۔ تو حضرت سراقہ وہاں سے واپس ہوئے اور جتنے اور لوگ اس طرف آتے ہوئے دیکھے، انہوں نے ان سے یہی کہا کہ میں دور تک دیکھ آیا ہوں، یہاں کوئی نہیں ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اس راستے پر گامزن ہوئے جو راستہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہ تھوڑا اس میں فاصلہ بھی زیادہ تھا، اور چونکہ استعمال میں نہیں رہتا تھا تو تھوڑی پریشانیاں، اونچ نیچ، کانٹے دار درخت، یہ سب تھے، لیکن آپ نے اسی راستے کو اختیار کیا یہ سوچ کر کہ اگر کوئی میرا پیچھا کرے گا تو جو شاہراہ ہے اسی پہ کرے گا۔ بہرحال آپ نے سفر اختیار کیا، اور اس سفر کے دوران میں جو واقعات گزرے ان کو آج ہم مفصل کریں گے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ بھی موجود تھے۔ سفر عرب کے علاقے میں عام طور پہ دوپہری میں نہیں کیا جاتا تھا، اس انداز سے کیا جاتا تھا کہ دوپہری ہوتے ہوتے کسی ایسی منزل پر پہنچ جائے جہاں تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ تو راستے میں ایک مقام تھا جہاں کچھ سبزہ، تھوڑی بہت آبادی تھی، اور اس راستے کے بالکل قریب ایک خیمہ حضرت ام معبد کا تھا۔ حضرت ام معبد
بہت نیک خاتون تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یعنی حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس ہی ٹھہرنا پسند کیا. کچھ درخت کے تھے وہاں، ان کے نیچے سائے میں آپ نے قیام کیا. اس کے بعد اجازت سے حضرت ام معبد کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس راستے کے بہت قریب ہوں، میرا جو یہ ڈیرا ہے، خیمہ سب سے زیادہ قریب ہے اس راستے کو. ادھر سے جو بھی کوئی گزرتا ہے میں اس کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتی ہوں. مجھے قطعی کوئی غفلت نہیں ہوتی اس کام میں. لیکن آج کل ہمارے ہاں بہت قحط پڑا ہوا ہے، تو کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے. آرام آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں. پانی ہے تو پانی بھی انہوں نے آپ کو پلایا. تو خیمے میں ایک طرف ان کی بکری بندھی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری کا دودھ اس سے مل سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا کہ حضرت مہمان نوازی میں مجھے آپ کبھی کمزور نہیں پائیں گے، لیکن یہ بکری بھی قحط کی حالت سے بہت متاثر ہے اور بہت دبلی ہو گئی ہے، سوکھتی چلی جا رہی ہے، دودھ بھی اس کا ختم ہی ہو گیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ دوہ سکتا ہوں؟ تو حضرت ام بابت نے کہا دیکھ لیجیے، آپ کوشش کر لیجیے، اگر دودھ مل جائے تو بہت اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام بابت کا برتن لیا اور بکری کو دوہنے کے لیے جو بیٹھے تو بکری نے تو اپنی ٹانگیں پھیلا دی. اس کے تھن جو تھے ایک دم بھر گئے اور آپ نے دودھ دوہ کر کے حضرت ام بابت کا پورا برتن بھر دیا. پھر آپ نے یہ دودھ سب سے پہلے حضرت عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، پھر خود پیا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ قوم کا جو سردار ہے وہ سب کے بعد میں، یعنی قوم کے سردار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ خدمت کرے اپنے ساتھیوں کی، اپنی رعایا کی، اور اپنے فکر بعد میں کرے. یہ اشارہ دینا منظور مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ام معبد اس کو بڑے غور سے دیکھتی رہیں اور بڑی حیرت کے ساتھ انہوں نے اس پورے واقعے کا نوٹس لیا اور ان سب حضرات کو بڑے غور سے سب کو دیکھا اور بڑی حیرت میں رہی کہ یہ کون بزرگ لوگ ہیں جو ہماری بکری دودھ سے بالکل آری ہو گئی تھی، آج ان کے ہاتھ لگاتی دودھ بھی اس نے خوب دیا. تو یہ سب کو دودھ پلانے کے بعد آپ پھر بکری کے پاس گئے اور پھر دودھ دوہا اور برتن پھر پورا کر دیا اور حضرت ام بابت کو برتن دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے دودھ میں کوئی کمی نہیں کی ہے. باہر وہ یہ واقعہ ایک ہونا تھا ہوا. حضرت ام بابت بڑی حیرت میں تھی. یہ تینوں مہمان کچھ دیر ٹھہرے اور اس کے بعد ان کو آگے جانا تھا، مدینے کی طرف آگے سفر شروع کر دیا انہوں نے. ان مہمانوں کے چلے جانے کے بعد حضرت ام بابت کے شوہر
آئے، جو کچھ ظاہر ہے اس زمانے میں عام طور پہ لوگ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، باہر کام کاج کرتے تھے، لکڑیاں وغیرہ بینا کرتے تھے. جب سب کاموں سے فارغ ہو کر کے وہ واپس خیمے میں آئے اور دودھ رکھا ہوا دیکھا گھر میں، تو انہوں نے پوچھا کہ بابت یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تب انہوں نے وہ پورا قصہ بہت ہی خوش ہو کر اور بہت ہی تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سنایا. اب ان کے شوہر کے کان میں یہ قصہ تو بار بار آ چکا تھا کہ مکے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام مجھ پر آتا ہے. اور ان کو یہ بھی بات معلوم تھی کہ نبیوں کے ذریعے سے کچھ ایسے معجزانہ اعمال بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے حضرت ام معبد سے لوگوں کا حال پوچھا، کیسے ہولیے میں تھے یہ لوگ، کس قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، جس انداز سے بیان کیا ہے ان کا حلیہ، اس کے بارے میں صحابہ کرام کا قول یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر نعت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کسی اور نے نہیں کی. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا وہ بہت ہی حسین و جمیل ہیں، پیشانی ان کی خندہ ہے، تنگ پیشانی کا عیب ان کو نہیں ہے، ان کا چہرہ پہ کوئی شکن نہیں ہے، آنکھیں بڑی ہیں اور پتلیاں سیاہ ہیں، آنکھوں کی سفیدی بہت نمایاں ہے اور بھویں گھنی اور درمیان سے تھوڑی جدا ہیں، ناک ستواں ہے، گردن طویل اور آواز بہت رعبدار لیکن نرم. جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو وقار ٹپکتا ہے ان کے سے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی متانت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. وہ اگر دور ہوں تب بھی حسین لگتے ہیں اور اگر قریب ہوں تو آدمی حلاوت میں ڈوب جائے. وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں. ان کا قد نہ تو بہت دراز ہے نہ بہت چھوٹا. پھر مثال دے کر کے انہوں نے کہا کہ ایسے سمجھیے کہ 3 شاخیں ہیں. وہ لوگ 3 مہمان تھے تو انہوں نے اسی طرح سے مثال دی کہ ایسے سمجھیے کہ 3 شاخیں ہیں جو ایک دوسرے کے برابر میں ہوں رکھی ہوئی. تو وہ جنہوں نے دودھ دوہا، جنہوں نے مجھ سے بات چیت کی، گفتگو کی، وہ ان 3 شاخوں میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ خوبصورت شاخ. یہ مثال دے کر کے انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا. ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں برابر یہ سنتا رہا ہوں کہ وہ مکے میں انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، ان کو لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں. اور میرے کان میں کچھ اس طرح کی خبر بھی آئی تھی کہ ان کو مکہ چھوڑ کر کے شاید مدینہ جانے کا کچھ وقت قریب ہے، اور ہو سکتا ہے وہ وہی ہوں جنہوں نے ہمارے اس خیمے کو رونق بخشی. تو اسی وقت ان دونوں نے یہ طے کیا کہ کچھ دن کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے.
اور بعد میں انہوں نے یہ عمل کیا، باقاعدہ اسلام لانے کا، اسلام کو قبول کر لینے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ام معبد کے گھر سے چلنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً 1.5-2 میل پہلے ایک مقام قباء ہے، جہاں مدینے ہی کے اوس کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک شاخ یہاں آباد ہو گئی تھی آ کر کے قباء میں۔ تو قباء کے لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس زمانے میں ٹیلی فون اور بہت زیادہ تیز رفتار ذرائع تو تھے نہیں خبروں کے جانے کے، یا تو اونٹیوں کے ذریعے سے، اونٹوں کے ذریعے سے، یا گھوڑوں پہ کے ذریعے سے سفر لوگ کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے خبریں ادھر سے ادھر ہوتی تھیں۔ تو یہ قباء کے لوگ بڑی بے چینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور تقریباً روز گھروں سے باہر نکل کر کے اس راستے کی طرف دیکھا کرتے تھے جس طرف سے ان کو آنے کی امید تھی۔ عرب میں ایک طریقہ یہ معلوم کرنے کا کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ تھا کہ وہ دھول دیکھا کرتے، دھول اڑ رہی ہے یا نہیں اڑ رہی۔ دھول اڑتی دیکھتے تھے بغیر آندھی کے، تو ان کو یہ گمان ہوا کرتا کہ شاید کوئی آ رہا ہے۔ کم دھول اڑتی تو کم کا تصور قائم ہوتا تھا کہ کم لوگ آ رہے ہیں، زیادہ اڑتی تھی تو تصور ہوتا تھا زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو وہ روزانہ مدینے سے باہر، وہ قباء سے باہر، آبادی سے باہر دیکھتے تھے صبح کو نکل کے، اور انتظار کر کے تھک کر کے مایوس ہو کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن باہر جس دن آپ کی تشریف آوری وہاں ہونی تھی، اس دن ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ دور سے دھول اڑ رہی ہے، تو خوشی کے مارے ان کے چہرے گلنار ہونے لگے۔ اچھا، یہ انتظار جو قباء کے لوگ آپ کا کر رہے تھے، اس میں صرف مرد ہی نہیں تھے، عورتیں اور بچیاں بھی باہر آ جاتی تھیں۔ جب ان کو یہ اطمینان ہوا کہ ہاں کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ رکے، ٹھہرے وہاں، اسی خیال سے کہ شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں۔ اور کچھ لوگ بے قراری میں اپنی سواریاں دوڑا کر کے آگے بڑھ گئے اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آگے بڑھ کے کیا، ساتھ میں پھر واپس آپ کے ساتھ آئے، اور ان میں سے کچھ 1-2 لوگ ایسے ہوئے کہ ان سے ملاقات کر کے پھر دوڑا کر کے اپنی بستی پہ کی طرف آ گئے، خبر دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پر آ رہے ہیں۔ وہ گھوڑے کی سواری کر کے تیزی سے آ کر انہوں نے خبر دے دی۔ جب یہ خبر دی کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لا رہے ہیں، تو خوشی کے مارے وہ بے حال ہونے ہو گئے، اور بے انتہا انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، ڈفلیاں بجانی شروع کر دیں، اور بچیوں نے گیت گانے شروع کر دیے ڈفلی بجا بجا کے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو اسی احوال میں ان لوگوں کو پایا، اور سب نے خوشی کے شادیانے بجائے۔ آپ قباء میں ٹھہرے، وہیں آرام فرمایا، 3 دن وہاں قیام کیا، اور خاص جگہ مقرر کی نماز کے لیے، نماز وہاں پڑھی 3 دن تک، کیونکہ نمازیں تو معلوم ہے آپ کو فرض ہو چکی تھیں۔ معراج میں 5 اور معراج سے پہلے 2 فرض تھیں، تو آپ نے 5 نمازیں جتنے دن بھی وہاں ٹھہرے قباء ہی میں پڑھیں، ایک جگہ مقرر کر کے جماعت کی۔ وہ جگہ جس کی تقرری وہاں ہوئی، وہیں پر بعد میں مسجد تعمیر ہو گئی، جو مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔
یہاں کے بعد پھر آپ کا سفر آگے بڑھا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ ابھی آپ مدینے میں تشریف لے گئے ہیں، ابھی صرف قباء میں قیام کیا ہے اور وہیں یہ مسجد قائم کی ہے اور وہیں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، اور جو لوگ استقبال کے لیے آتے رہے ہیں ان کو ریسیو کیا ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں، ان سے مصافحے کیے ہیں اور ان کے حق میں مستقل دعائے خیر آپ نے کی ہے۔ اور جس انداز سے وہاں کے لوگ آپ سے اظہار محبت کرتے تھے، اسی انداز سے بلکہ اور اس سے بہتر انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اظہار محبت کیا کرتے تھے۔ اس درمیان اگلا جو قدم ہے آپ کا وہ مدینے کی طرف اٹھنے والا ہے قباء سے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ، آپ کا مدینے میں پہنچنا، آپ کا استقبال اور آپ کا مہمان بنانے کے لیے لوگوں کا آپ کے لیے بے چینی کا اظہار، اور یہ فیصلہ کہ کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کس کے مہمان آپ بنیں گے، ان سب چیزوں کا بیان انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔